حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی. آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے. ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا. تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا. اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نہ اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا. تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی. لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے. ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے ہیں. حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے. کسی کی ضرورت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے. لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا، اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے. جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کو ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں پہ بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے، وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے. فرمایا پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے،
ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے, ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے, جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو, لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے, تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی, وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے, وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے, وہاں تکلف سے نکلا جائے. اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محبت کا جملہ بڑا بدنام ہو گیا ہے. لوگوں نے ہوس کے رشتے کا نام محبت رکھ دیا ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اب تو محبت کا فکرہ جو ہے وہ ایسی جگہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں سے نا فٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے. محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے. اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینے کے چاند ہے. باقی یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی محبت کر لو ادھر بھی محبت کر لو, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اور بھائی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. پیار کریں تو اس سے کریں جو بے عیب ہے, جو لا ریب ہیں, ان سے محبت کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے, حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی, حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر, بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے, بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں, 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو, 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں, بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے. میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں. ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی, اپنی تھکاوٹیں دیکھی, یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ذمہ تھا, باپ کی ذمہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں. پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے, ہم وہ مزاج دے نہیں سکے, ہم نے وہ کوتاہی کی. ہم نبی پاک کا حسن, حضور کی سیرت, اخلاق عالیہ, کردار, گفتار, رفتار, انداز, تربیت, وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے. اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں, ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے. حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے, 12 سال. نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے, آ کے نا حضور سے چمٹ گئے. عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں, میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں. کوئی حکم حضور. مجمع الزوائد میں حدیث, اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب, پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا ایک حدیث کے لیے. پیاری بڑی ہے, شاندار بڑی ہے. اور میرا دل کیا, میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو. کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ, چھوٹی سی عمر ہے, حضور سے لپٹ گئے. تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے, میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں. تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں دکان سے. یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا, دکان سے لے آ, یہ کر دے, فلاں کو بلا لے. لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے. ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ. تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے. رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی جی بات تو محبت کی ہو رہی ہے. کڑوی سی بات نہ کر لوں, کڑوی سی رہنے دیتے, آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے, آگے بڑھ جائیں. ذرا کڑوی سی ہے, کر لوں جی, بولیے. یعنی باپ کی, ہم محبت رسول میں صرف داڑھی کی بات کرتے, کسی کی گردن کی نہیں. صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے. تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے, آپ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا اور خاصا تیز گھور رہے ہیں آپ. اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کسی کو نہ اچھی لگے, کسی کوئی تعریف نہ کرے, پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں. نبی, ایک بندہ مجھے کہتا ہے داڑھی کے نام پہ لوگ تانے بڑے دیتے ہیں, داڑھی رکھی ہے تو یہ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانا, اسے خوش ہو کے قبول کر, اس کا بڑا مزہ ہے. اس کو یوں سینہ کھول کے کہہ دے تانا, دے تانا. تو
کبھی کبھی نا ایسا ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا تو کبھی گزرتے تو کہتے وہ جا رہے ہیں داتا صاحب والے، وہ جا رہے ہیں غوث پاک والے. تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ اس طرح ہمیں روز چھیڑا کرو، اس طرح روز چھیڑا کرو، ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہی کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں، وہاں بھی کہنا کہ یہ غوث پاک والے ہیں. یہ چھیڑو ہمیں، ہم یہ چھیڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے. یہ کہا کرو، ہمیں روز کہا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے. آگے بڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، حضور نے فرمایا جب اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا تو وہ دوڑے. ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا. اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے. دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے. ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور ہونے لگے. اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے. حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا. تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا. کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں. کہا نہیں بتائیے. کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں. ٹھنڈ بڑی تھی مدینے میں، ٹھنڈ بڑی تھی. حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا. کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا. نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اس طرح کرنا، رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا. عمر دیکھو اور بات دیکھو. کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں. تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے. یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا. کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا. صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتاتے، میں خود جنازہ پڑھتا، میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی؟ میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا. تو باپ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی. نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے. خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی. فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا جو تیری شان کے لائق. رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے. فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو ساری آگ بجھا دے گی وہ. حضور کے غلام تھے حضرت ابو بصیر ان کا نام تھا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے غلام تھے تو قید تھے، مکہ مکرمہ میں قید تھے. ادھر میرے نبی پاک نے معاہدہ کر لیا قریش مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کے مکے سے مدینے آئے گا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے. یہ بھی عشق کا امتحان ہے کہ جس سے آپ محبت کریں وہ پناہ ہی نہ دے. میں تو کہہ چکا ہوں نا کہ آپ صرف ٹائم نہ دیں تو تعلق ختم ہو جاتا ہے. پناہ نہیں دینی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ پناہ کس کو نہیں دینی؟ بول کے بتائیے. کافر تو پناہ لینے آ ہی نہیں رہا تھا، کس نے لینے آنا تھا؟ سارے بولیے. فرمایا کہ میں پناہ نہیں دوں گا جو وہاں سے آئے گا. حضور نے وعدہ کر لیا. حضرت ابو بصیر بھاگے آئے اور صحابہ کہتے ہیں جب آئے نا تو ان کے ہاتھوں پیروں میں ابھی زنجیریں باقی تھیں. حضرت ابو جندل کے ساتھ بھی ایسا ہوا پر وہ حدیبیہ میں ہوا، لیکن یہ مدینے آئے، زنجیریں تھیں، خون بہ رہا تھا اور تڑپ کے روئے یا رسول اللہ مجھے بڑا مارتے تھے وہ. حضور میں جیل توڑ کے بھاگا ہوں. ابھی اللہ کے رسول ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ 4 بندے قریش مکہ کا خط لے کے آ گئے. آپ کا وعدہ تھا آپ پناہ نہیں دیں گے. کتنا مشکل مقام ہے. ایک غلام بھاگ کے آ جائے، میں کہا کرتا ہوں کہ صرف آپ ساتھ لے کے نہ جائیں آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے تو دلچسپی چھوڑ گئے. حالانکہ اصل محبت اس کی ہوتی ہے کہ محبت